السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں، پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے بھی یہ حقیقت تسلیم کر لی اور کل وفاقی کابینہ کے اجلاس کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور اس اجلاس کے اندر بھی پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے عمران خان صاحب کے سامنے مکمل طور پر زمینی حقائق رکھے، جس کے مطابق ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ اب یہ تاثر اس حد تک مضبوط ہو چکا ہے کہ گلی محلوں، تھڑوں میں، چائے کی دکانوں میں، کھوکھوں میں، پھلوں کی ریڑھیوں پر، ہر جگہ پر یہی ایک بات ٹاک آف دی ٹاؤن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب حکومت کے ساتھ نہیں ہے اور اس نے ڈسٹنس کر لیا ہے، جس پر عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ کے اراکین اور سینئر قیادت کو بتایا کہ جناب، آپ کو میں پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اب بھی آپ کے لیے یہی وقت مناسب ہے کہ آپ عوام میں جانے کی تیاری کریں، اور انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اب جو ہماری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ اپنے اپنے حلقوں کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، اور جو بجٹ آنے والا ہے اس بجٹ سے پہلے جو تمام ترقیاتی فنڈز ہیں ان کو یوٹیلائز کرے، ترقیاتی اسکیمیں منظور کرائے، اس کے فنڈز ریلیز کرائے، اور اپنے حلقوں میں جا کے بیٹھ جائیں، وہاں پہ گلیاں پکی کرائیں، سولنگیں کرائیں، اسٹریٹ لائٹس لگوائیں، جو بھی اس حلقے کے کام ہیں ان حلقوں کے کام کرائیں، تاکہ جب الیکشنز ہوں اور ہم حلقوں میں جائیں تب ہمیں حلقوں میں جو عوام ہے، جو حلقے کے ووٹرز ہیں، ان کی جانب سے ریزنٹمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یہ ایک انفیکٹ گورنمنٹ کی طرف سے ایک آئی واش ہی ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ اس وقت تک جو چیزیں جس طرح کے معاملات آگے بڑھ چکے ہیں ان کے لیے پیچھے آنا بڑا مشکل ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے اندر جو دوسری اہم بات تھی وہ بات تھی جو ہیں علی ظفر صاحب، ان کی طرف سے رپورٹ کا پیش کرنا۔ ابتدائی رپورٹ انہوں نے پیش کی، اور اس رپورٹ میں جو جہانگیر ترین گروپ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور ایف آئی اے حکام کے ساتھ ہونے والی ملاقات پر مبنی وہ رپورٹ تھی، اور علی ظفر نے یہ کہا انہیں، پرائم منسٹر کو، کہ ایف آئی اے نے وہ رپورٹ مجھے دی ہے جو رپورٹ وہ آلریڈی سبمٹ کر چکے ہیں، اور اس رپورٹ کے اندر کوئی کوما، فل سٹاپ انہوں نے وڈرا کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب، جو تحقیقات ہم نے کی ہیں وہ بالکل میرٹ پہ کی ہیں، ان بائزڈ ہیں، اور کسی بھی حوالے سے اس کے اندر یہ ہماری طرف سے کوئی سیاسی ایلیمنٹ یا دباؤ کا ہمیں کوئی سامنا نہیں تھا۔ ہم نے جہانگیر ترین کے خلاف جو تحقیقات کی ہیں وہ ریکارڈ پر مبنی ہیں، وہ ان کی ملز کے جو شوگر ملز ہیں ان کے فرانزک آڈٹس کے اوپر وہ بیس کر رہی ہیں، لہٰذا جو ہم نے ان کے اوپر ایلیگیشن فریم کیے ہیں وہ ایلیگیشن 100% درست ہیں، اور اس میں ہم پیچھے نہیں لے سکتے، اور یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس کو پیچھے لیں، کیونکہ اب ہم ایف آئی آرز کو لانچ کر چکے ہیں، اور اب اگر ہم ایف آئی آر کے اندر سے کوئی بھی چیز کو اگر ہم وڈرا کرتے ہیں تو ہمارا کیس بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ معاملات کو اس طریقے سے ہمیں ہینڈل نہیں کرنا چاہیے، جس پر عمران خان نے کہا کہ علی ظفر صاحب، اگر آپ مطمئن ہیں، اگر آپ نے دونوں گروپوں کو سن لیا ہے، دونوں کا موقف سن لیا، اور اگر آپ مطمئن ہیں کہ ایف آئی اے درست ہے تو آپ اس کی مجھے رپورٹ دے دیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے جو اکاؤنٹس کا جو ہیڈ ہیں انہوں نے جو آپ کو بریفنگز دی ہیں وہ درست ہیں، تو آپ جو بھی آپ کا ہے وہ مجھے آپ بلیک اینڈ وائٹ میں دے دیں، اور اس کے بعد ہم بھی اس پر غور کر لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا۔ لیکن اس وقت جو اہم موضوع ہے، جو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، وہ ہے آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب، اور اس دورے سے کہ فوراً بعد شیریں مزاری کی پریس کانفرنس، جس کے اندر شیریں مزاری نے یہ کہا ہے کہ اس وقت پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ جو ہے وہ ہمیں خلیجی ممالک کی طرف سے بھی آ رہا ہے، اور کچھ عرب ممالک کی طرف سے بھی اس حوالے سے دباؤ ہم پر آ رہا ہے۔ اور اس صورتحال کے اندر جب پاکستان کے اندر جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملے کے اوپر ایک احتجاج ڈیولپ ہوا تھا تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے، اس کے بعد اس کے تناظر میں اگر ہم اس موقع پر کوئی بھی قسم کی کوئی بھی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو ہمارے اوریجنل موقف سے ڈیویٹ کرتا ہے، ہماری اوریجنل پالیسی سے ڈیویٹ کرتا ہے، تو ہمارے لیے پاسبلٹی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آرمی چیف کے دورے کے دوران اس بات کا امکان ہے کہ ایسے امور پر بھی کچھ گفتگو ہو سکتی ہے، اور شیریں مزاری کی پریس کانفرنس سے اس بات کا اشارہ ضرور مل رہا ہے
کہ شاید اس دورے کے اندر اس قسم کی کوئی گفتگو ہو، کیونکہ اب پرائم منسٹر نے بھی جانا ہے سعودی عرب، اور چونکہ یو اے ای نے جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو خلیج ہے، جو تعلقات کے اندر جو سرد موری تھی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور یو اے ای اس وقت بہت زیادہ سرگرم بھی ہے اسرائیل کے حوالے سے، تو یہ بات اب خارج از امکان نہیں ہے کہ اس معاملے پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی، لیکن چونکہ پرائم منسٹر اس بات کو واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کیا جائے گا، لہٰذا پاکستان نے چونکہ اس کا سٹینڈ ہے فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا، تو اسے بھی پاکستان کسی بھی طور پر بیک آؤٹ نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی بھی حکومت بیک آؤٹ نہیں کر سکتی کیونکہ معاملات اس قسم کے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس وقت انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ تھوڑا سا ڈس انگیجمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں، اور کابینہ کے اجلاس کے اندر کل اس معاملے پر بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اور جو ہمارے ریلیشنز ہیں اس وقت دیگر ممالک کے ساتھ اس کے اوپر، کیونکہ کشمیر کے معاملے کے اوپر جو آرمی چیف کی بریفنگ تھی 7 گھنٹے کی آف دی ریکارڈ، وہاں پر کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم بتدریج کشمیر کے معاملے پر آگے بڑھ رہے ہیں، اور جلد ہی وہ وقت آ جائے گا جب ہم سیاسی قیادت کو اس کے اندر انوالو کریں گے، اور سیاسی قیادت آگے جا کے معاملات کو حل کرے گی، جس پر عمران خان صاحب نے بھی ایک آف دی ریکارڈ میٹنگ کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور لیکن اس کے اندر انہوں نے وہ جو سی بی ایمز تھے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو تھے، جو اعتماد سازی کے لیے اقدامات تھے، عمران خان صاحب نے وہ اقدامات لینے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مودی صاحب جب تک جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس واپس لینے کا فیصلہ تھا اگست کا وہ واپس نہیں لیتے، اس وقت تک پاکستان کسی بھی حوالے سے انڈیا کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک اشارہ تھا اس خلیج کا جو اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان بن چکی ہے، اور جو خلیج جو پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے درمیان بن چکی ہے، اور اس کے بعد معاملات کو آگے بڑھانا خاصا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اسی میٹنگ کے اندر عمران خان صاحب نے یہ بھی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اشارے دیے تھے کہ وہ کس وجہ سے باہر آئی، میں کل کے ویلاگ کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن جو پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے اب واضح طور پر یہ اشارے سامنے آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے، تو اس سے اس بات کا بھی خاصی حد تک تقویت مل رہی ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ والا تاثر پھیل چکا ہے کہ اب یہ کام چلاؤ والا آ گیا ہے، کیونکہ جب ایسے موسم ہوتے ہیں تو بے شمار برساتی مینڈک بھی اب سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو عموماً سر دبا کے کسی نہ کسی کونے خدرے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا پر وقار زکا کا ایک ٹرینڈ بہت زیادہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ میں آ رہا ہے تمام سوشل میڈیا نیٹورک پر، خاص طور پر ٹویٹر پہ بھی وہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے، اور وہ ٹاپ ٹرینڈ اس وجہ سے ہے کہ وقار زکا صاحب نے عمران خان صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ عہدہ چھوڑ دیں اور اپنی پرائم منسٹرشپ مجھے دیں، میں پاکستان کے تمام قرضے اتار دوں گا کرپٹو کرنسی استعمال کر کے اور بٹ کوائن کو یوٹیلائز کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ میں پاکستان کے قرضوں کو اتار سکتا ہوں، لہٰذا مجھے موقع ملنا چاہیے۔ اب ان کو موقع ملنا چاہیے، بالکل موقع ملنا چاہیے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو موقع مل سکتا ہے تو وقار زکا میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو بھی موقع مل سکتا ہے۔ اور جب پالیسیز ہم ایسی ہی ڈرائیو کریں گے، جب پرائم منسٹر لیول کے اوپر، گورنمنٹ لیول کے اوپر دیسی مرغیوں اور انڈوں کا جو ہے وہ آئے گی، تجویز سامنے آئے گی، جب کٹا بچھا فارمز کی تجویز سامنے آئے گی، جب زیتون کاشت کرنے کے لیے اور شہد کی فارمنگ کے لیے اور اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی جو ٹوٹلی ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک غیر سنجیدہ سا عمل لگتا ہے اکانومی کو آگے لے کے جانے کے لیے، تو ایسی صورت کے اندر وقار زکا جیسے لوگ بھی سامنے آئیں گے جن کا جو پراپر جسے ہم کہہ سکتے ہیں جن کی جو فالوئنگز ہے وہ بیس ہی کرتی ہے کنٹروورسیز کے اوپر، کیونکہ انہوں نے جو شہرت حاصل کی وہ کنٹروورسیز ہی کی بنیاد پہ کی، اور خاص طور پہ بھی جو انہوں نے ریحام خان صاحبہ کا جو انٹرویو کیا تھا، اور وہ انٹرویو کے دوران جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی تھی، جو ان کا خاص طور پر جو میاں بیوی کے ریلیشنز کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی تھی، اس کے اوپر اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مینٹیلٹی کا لیول کیا ہے اور وہ کس طریقے سے آگے جا سکتے ہیں۔ اور خود وقار زکا صاحب اس وقت
جو لوگوں کو اپنے پرائیویٹ گروپس کے اندر انگیج کر کے صرف فیسیں وصول کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کرپٹو کرنسی کو آپ کس طریقے سے استعمال کر کے اپنے لیے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کی مائننگ کے طریقوں کو مائننگ کر کے کرپٹو مائننگ کر کے آپ اپنے لیے کرنسی کے جو جولز ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اس سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو وہ تو خود اسی معاملے پر چل رہے ہیں آگے، جو لوٹ مار کا طریقہ کار ہے اور جو لوٹ مار کا طریقہ کار، کیونکہ پاکستان کے اندر ابھی تک حکومتی لیول پر بٹ کوائنس کی یا کرپٹو کرنسی کی اجازت نہیں ہے، قانون نہیں ہے پاکستان کے اندر، اور جس معاملے کا قانون نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان ایریاز کے اندر کام نہیں کر سکتے، لہٰذا اب وقار زکا صاحب بھی آ گئے ہیں سامنے، لیکن یہ تو غیر سنجیدگی سی ان کی ایک تجویز ہے جس کو ہم سنجیدہ نہیں لے سکتے، لیکن چونکہ ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے نظام کے اندر ایسی خرابیاں موجود ہیں جہاں پر ہر ایک بندے کو اجازت ہو جاتی ہے، اور وہ ہمارا جو قانون ہے وہ اس وقت جا کے ایکٹیو ہوتا ہے جب بے شمار لوگ اپنی جمع پونجی ضائع کر چکے ہوتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، جیسے انہوں نے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں، ان گروپس کے اندر آپ کو ممبرشپ لینے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، 1500 سے لے کر 30,000 روپے تک کی اس کی فیس ہے، آپ وہ جمع کرائیں گے، پھر آپ کو اس کی ممبرشپ ملے گی، آپ پھر اس گروپ کے اندر جائیں گے اور پھر آپ ان کے ارشادات عالیہ سے مستفید ہوں گے، اور اس کے بعد آپ اس طرح کی انویسٹمنٹ کریں گے تو کہتے ہیں آپ کو پروفٹ ملیں گے۔ تو یہ بالکل ایسی ایک ورچوئل قسم کی ایک انویسٹمنٹ ہے اور ورچوئل قسم کی آپ کے ریٹرنز ہیں، اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے پرائم منسٹر بنائیں، میں آپ کے سارے قرضے اتار دوں گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی اس وقت کس لیول پر جا چکی ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس چیلنجز ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، افغانستان کا مسئلہ ہے، امریکہ کا مسئلہ ہے، طالبان کا مسئلہ ہے، ہمارے انٹرنل انریسٹ کا مسئلہ ہے، کشمیر کے ساتھ ساتھ اب اسرائیل کے حوالے سے دباؤ آ چکا ہے، اور ہماری اپنی جو تجارت کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت اس کا شکار ہے، دباؤ کا شکار ہے، اور ہمارے جو ریلیشنز ہیں دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ وہ بھی خاصے تناؤ کا شکار ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی کہ دنیا ہمارے ساتھ کس حد تک جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے کہ یو اے ای عرب ممالک ہمارے ساتھ بہت اچھے ان کے تعلقات ہیں، ہمارے مسلم بھائی بھی ہیں، لیکن پاکستان جو ان کے ساتھ تجارت کرتا ہے، صرف اگر ہم ایک پروڈکٹ لے لیتے ہیں پیٹرولیم کی، تو پاکستان صرف 4 ارب ڈالر کی ان کے ساتھ یہ والی ٹریڈ کرتا ہے، جبکہ انڈیا کی ان کے ساتھ ٹریڈ کا والیوم 400 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ تو اتنے فرق کے ساتھ جو تجارتی اور مالی مفادات ہیں ان کے ہماری نسبت ان کے زیادہ وابستہ ہیں انڈیا کے ساتھ، تو وہ انڈیا کو زیادہ بہتر انداز میں یا زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے موقف کو سنتے بھی ہیں، کیونکہ یہ اکانومی کا معاملہ ہے۔ دنیا اس وقت اکانومی کے گرد گھومتی ہے، جس ملک کی اکانومی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اس کی بات زیادہ سنی جاتی ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اس وقت یورپی یونین کی ایک قرارداد ہمارے خلاف پاس ہو گئی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان سے GSP+ کا سٹیٹس واپس لیا جائے، کیونکہ پاکستان کے اندر میڈیا کو آزادی نہیں ہے، صحافی سب سے زیادہ خطرے کا شکار رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو ناموس رسالت کا قانون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ پاکستان کے اندر مذہبی آزادیاں نہیں ہیں، اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، لہٰذا یہ جو ہم نے ان کو GSP+ کا سٹیٹس دیا ہے، یہ اس سٹیٹس کو واپس لینا چاہیے۔ تو اتنے بڑے بڑے مسائل کے سامنے ہم کھڑے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں آگے کہاں پہ جانا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری سمت کہاں ہے۔ ہماری اپوزیشن آپس میں لڑ رہی ہے، الجھ رہی ہے، ایک دوسرے کے بال نوچ رہی ہے۔ ہماری جو حکومت ہے وہ ایک کونے میں لگی کھڑی ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ یار ہمارے پاس جو ہماری طاقت تھی، جو ہماری ڈرائیونگ فورس تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ اب ہم سے پیچھے ہٹ گئی ہے، تو ہم آگے کیسے چلیں گے۔ پرائم منسٹر اپنی کیبنٹ کے اراکین کو قائل کرنے کی اس بات پر کوشش کریں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر پیچھے ہٹ گئی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو اپنے لوگوں پر، آپ کے حلقے کی عوام پر فوکس کرنا چاہیے، حلقوں میں جانا چاہیے، وہاں پہ ترقیاتی کام کرائیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ انگیج ہوں، جبکہ زمینی حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں۔ کون سا بندہ اس وقت اس مہنگائی کے اندر جنہوں نے لوگوں کو ڈال دیا، وہ کس طریقے سے جا کے حلقے کے عوام کو جا کے فیس کر سکیں گے، کس طریقے سے انہیں آٹا، چینی، گیس، بجلی اور دیگر جو روزمرہ استعمال کی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں جو آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اس پر اس بات کا جواب دیں گے کہ جناب یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ڈالر بڑھ گیا تھا، کرونا آ گیا تھا، جو ہمارے پاس جو را مٹیریل تھا، جو ہم نے چیزیں منگوانی تھیں وہ شپس رک گئی تھیں، لہٰذا یہ جو ہے جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو گیپ ہے اس کی وجہ سے ہم پر بہت زیادہ ایفیکٹ آ رہا ہے۔ تو یہ لوگ اب نہیں سنیں گے، لوگوں کا معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے، لوگوں کا صبر کا پیمانہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کابینہ کے اراکین چونکہ براہ راست
حلقے سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کو اپنے حلقے کے لوگوں کا پلز کا اندازہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اسی لیے انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ بات باور کرانے کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ اس وقت ہم جو ہے وہ بہت زیادہ کرائسس میں چلے گئے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں NA 249 کے اندر ہم 6 نمبر پر آئے، اور اس وقت جو خوشاب کے اندر بھی الیکشن ہو رہا ہے وہاں پر بھی ہماری پوزیشن زیادہ بہتر نہیں ہے اس وقت۔ ڈیفینیٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں جو اب تک میں نے ریزلٹس دیکھے ہیں خوشاب کے، تو وہاں پر جو وارث کلو صاحب کے صاحبزادے ہیں اس وقت وہ لیڈ لے رہے ہیں، ان کے تقریباً 12-13 ہزار ووٹس ہیں، جبکہ PTI کا بندہ جو ہے اس وقت اس کے تقریباً 7,500 ووٹ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پنجاب کے اندر جو حلقے ہیں وہاں پر PTI کی اس وقت وہ پوزیشن نہیں ہے جو 2018 کے اندر تھی یا ان کو بنائی گئی تھی، لہٰذا اس صورتحال کے اندر کسی بھی حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنا، چاہے وہ کشمیر کا فیصلہ ہے، چاہے وہ اسرائیل کا فیصلہ ہے، چاہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا فیصلہ ہے، اپنی پارٹی کو جوڑ کے رکھنے کا فیصلہ ہے، جہانگیر ترین گروپ کو ساتھ رکھنا ہے یا جہانگیر ترین گروپ کو ناراض کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہے، انتخابی اصلاحات کرنی ہے، انتخابی اصلاحات نہیں کرنی، الیکٹرانک ووٹنگ لے کے آنی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ لے کے نہیں آنی، یہ وہ تمام بڑے بڑے فیصلے ہیں جو اس وقت حکومت کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور آج شوکت ترین صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے واضح طور پر یہ بات بتا دی، انہوں نے کہا جناب IMF کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے وہ معاہدے بالکل ہی پاکستانی عوام کے لیے سوٹیبل نہیں تھے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں، جو ٹیکسز کے ریشوز بڑھی ہیں، وہ اب قوم یا لوگ اس کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ تو میں کس طریقے سے اگلے بجٹ کے اندر ان تمام چیزوں میں اضافہ کروں، اور IMF کا جو پروگرام لیا گیا اس کے لیے جو شرائط طے کی گئی ہیں وہ پاکستانی عوام کے لیے بالکل ہی سوٹیبل نہیں ہے۔ یہ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں اس وقت جنہوں نے چارج لیا، اور آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو گزشتہ 3 سال کے اندر نظام حکومت چلایا گیا ہے وہ صرف اور صرف اسپیکولیشن کی بیس پہ چلایا گیا ہے، اور جو رپورٹس دی جاتی رہی ہیں دائیں بائیں وہ تمام کی تمام غلط رپورٹس تھیں، فیک رپورٹس تھیں، اور اس پر جو ہم نے اکانومی کا بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی وہ بالکل ہی غیر روایتی اور غیر حقیقی تھا، جس کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ہمیں اس بات کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ عوام بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک ہی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے جب عوام آپ کے ساتھ ہوں۔ جب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ عوام کے لیے کچھ جانے سے پہلے کچھ بہتر کر جائیں، اگرچہ اب مجھے اس بات کی توقع بھی نہیں ہے، ادروائز پھر لوگوں کو مجھے اور آپ کو وقار زکا کے آپشن پر ہی غور کرنا پڑے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔